जी। हाँ मैं आ जाती हूँ आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो मैंने आज किचन की सफाई जो है वो अभी स्टार्ट करनी थी और बहुत ही ज़्यादा दिन कम रह गए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट लिया, क्योंकि मुझे ये है कि 20 दिन हमने यहाँ पे गुजारने और 10 दिन हमने विलेज में गुजारने लास्ट वाले। तो फिर उस 20 दिन के लिहाज से ही मैं सारा जो भी अपनी तैयारी है वो सारी कर रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसलिए सफाइयाँ भी बहुत मैंने लेट स्टार्ट की हैं, और फिर जो है एक एक करके मैं एक एक रूम करके या एक एक हिस्सा करके हर रोज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना रही थी, ताकि मेरे दिल को जो है वो इतनी ताकत मिल सके, जो मैं मेरा जिस्म यहाँ पे ये वीडियो बनाते हुए और ये ऑमलेट बनाते हुए ना कांप रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा मुझे लग रहा था मेरी शुगर लो है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना अपने लिए थोड़ा मतलब तेज़ करके जिसे कहना चाहिए एग डाल के और इस किस्म का ब्रेकफास्ट बनाया। अमूमन मैं ऐसा नाश्ता सालों बाद कहीं जाके करती हूँ, मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती। मेरी खुश्क रोटी होती है और उसके ऊपर कुछ भी मतलब रात का बचा हुआ कोई भी सालन या कोई ब्रेड का पीस, उसके साथ चाय का एक सादा कप, इस टाइप का नाश्ता होता है। ऐसा हैवी नाश्ता मैंने कभी नहीं लिया। कभी कभार दिल चाहता है ना तो फिर मतलब बंदा ऐसा भी बना लेता है। और वैसे भी मैं बता तो रही हूँ कि मैं आजकल जिस तरीके से काम कर रही हूँ घर के, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं मेरे लिए करना ना। तो मैट मेरे सारे धुल के जो है ना वो मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि काफ़ी हद तक जो है वो सफाई मेरी मुकम्मल भी हो गई है, लेकिन एक एक हिस्सा करके जैसे कर रही हूँ। तो फिर जब खुद मुतमिन नहीं होती हूँ तो दोबारा उस हिस्से को दोबारा चमकाने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ इस किस्म का ही सीन चल रहा है। तो जब आपका किचन साफ़ हो ना, जब आपके मतलब सुबह सवेरे जब आपके 11-12 बजे के करीब करीब जो है, 11 लोग तो बहुत लोगों की जल्दी भी सुबह कईयों की होती है ना। तो बहरहाल मेरा ये है कि अगर सुबह आपके जो है ना किचन में आपका नाश्ता वाश्ता हो जाए, फिर आपके बर्तन धुल जाएं, तो ऐसे लगता है जैसे दिन का स्टार्ट एक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हो गया है। बाकी चीज़ें फिर होती ही रहती हैं, लंच बनता रहता है, रात का खाना, फिर मतलब बीच में वो तो चीज़ें चलती ही रहती हैं, रूटीन लाइफ की रूटीन है ना। लेकिन यह है कि सुबह अगर बर्तन धुल जाए ना, अपनी जगह पे पड़े हों, खुश्क हुए हुए हों, तो काफ़ी हद तक बंदे का जो है ना दिन बन जाता है। फिर बंदा कहता है चलो आगे की तरफ स्टार्ट लेते हैं ना। तो ये जो बास्केट आपने देखी है मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ। इसके लिए मेरे पास एक स्टील की पड़ी हुई है स्टोर में, वो निकालती हूँ। सोच रही हूँ रमज़ान में वही रखूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से ना। तो इसी किस्म के छोटे मोटे जितने भी काम है वो मैं आज कुछ खोलूँगी, कुछ करूँगी, और कुछ जो है ना मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तक तो ये चलेगा। ऐसे तो नहीं है कि एक ही दिन में सारा हो जाए। तो डस्टबिन जो है वो मैंने आज अच्छे तरीके से पहले इसे मैंने थोड़ी देर इसमें गर्म पानी और सर्फ डाल के ऐसे रख दिया था। फिर जो है ना ब्रश के साथ जो है मैंने ग्लव्स पहन के इसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया है, क्योंकि फिर तो आप रमज़ान में सिर्फ शापर ही चढ़ाएंगे और उतारेंगे। बस किचन की ये साफ़ सुथरी ही होती है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो है वो हो ही जाता है ना, कुछ ना कुछ ना।
ادھر سارے آج میں نے چمچ دھوئے ہیں، دھو کے پھر میں نے وہ تھوڑے سیٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن یہ جو باؤل ہے نا، یہ اس باؤل کو بھی میں نے نہیں مانجا، اس کو بھی میں نے ابھی دھونا ہے۔ تو ابھی تو خیر مجھے اس کا جو کور بھی چاہیے، اس کے کور کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے لوں۔ میرے پاس یہ اس قسم کے چلو ہیں کورز، وہ تو میں ڈال دیتی ہوں، اس کے ساتھ میچ بھی ہو رہے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن میں کچھ الگ سا چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی کور ہو۔ کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوا نا آئیڈیا تو ضرور دیجیے گا مجھے واٹس ایپ پہ نا، تو میں پھر اس کا جو ہے نا وہاں سے خرید لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں سے خریدتے ہیں، میں نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر سے دیکھا کیش اینڈ کیری، مجھے نہیں ملا۔ البتہ یہ اسٹیل کی جو نمک دانیاں ہیں نا، اس میں آپ اس کے اندر 3 پیس مزید ہے نا، سوری 2 پیس اور ہیں اس کے اندر، اور یہ تیسرا ہے نا۔ یہ مجھے اتنی زیادہ سستی اس دن کیش اینڈ کیری پہ سامان کے بالکل پیچھے کی طرف پڑی ہوئی تھی، مل گئی تھی، تو میں بڑی خوش ہوئی نا۔ ابھی میں نے اس کے اندر کچھ ڈالا نہیں، اور یہ میں نے 3 اپنے باؤل دھو دا کے یہاں پہ، اور 2 ابھی میں نے مزید دھوئے ہیں، وہ بھی میرے 5 باؤل ہو جائیں گے۔ وہ میں سارے یہاں پہ ایک کونے میں لگا دوں گی، جب میں انشاءاللہ رمضان کی کوکنگ کروں گی تو مجھے یہاں سے چیزیں اٹھانے میں کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کبڈ کی میں نے جگہ تھوڑی سی چینج کی اپنی آسانی کے لیے، یہاں پہ قریب جو ہے اپنے سارے گلاس جتنے بھی تھے میرے گھر میں، جو میرے عام استعمال والے ہیں، وہ میں نے نیچے کبڈ میں رکھے ہیں تاکہ وہ آسانی سے مطلب وہیں سے اٹھائے اور رکھے۔ اور یہ جو ہے نا میں نے اپنے خاص موقع کے لیے، جیسے بندہ نکالتا ہے فٹافٹ اور استعمال کرتا ہے، صاف ستھرے کر کے ایک طرف لگا دیے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ شان کا جو ہے نا مینگو مکس اچار، اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو میرے کہنے پہ ضرور یوز کریں، یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بنسبت کسی اور برانڈ کے۔ اچھا، ادھر جو ہے وہ کسٹرڈ اور میں جو کا اور نہیں سوری گندم کا دلیا ایمان فاطمہ کے لیے لے آئی تھی، کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہم لنچ تو بنائیں گے نہیں پراپر طریقے سے، تو چلو ان چیزوں سے تھوڑا بہت جو ہے نا ہم کر لیں گے ایمان کے لیے جو کوئی بھوک شک کا انتظام نا۔ تو ادھر میں دیکھ رہی تھی میری دیواروں کا حال جو ہے، اس پہ بڑے ہی جو ہے وہ بیلیں شیلیں بنی ہوئی ہیں، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا ہے آپ کیسے صاف کرتے ہو تو ضرور مجھے بھی بتانا، میں صاف کروں گی۔ اچھا، ادھر یہ ہے کہ امی نے دیا تھا پودینہ، جب میں ولیج گئی تھی نا تو میری مدر ان لا جو ہیں، اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، صحت دے، انہوں نے مجھے پودینہ یہ گھر کا توڑ کے خشک کر کے انہوں نے پراپر رکھا ہوتا ہے۔ میں جب بھی چکر میرا لگتا ہے، ہر چکر پہ وہ مجھے دیتی ہیں، تو یہ میں بھی اٹیچی سے بیگ سے مطلب پڑا ہوا تھا سائڈ پہ، وہیں سے نکال کے لائی ہوں۔ تو ابھی میں اسے جار میں بھر کے نا پہلے سے صاف ستھرا کروں گی، پھر میں جار میں بھر کے رکھ لوں گی، اور یہ میرے رمضان شریف میں انشاءاللہ گھر کا دیسی پودینہ کام آئے گا۔ ویسے تو میں نے اپنے گھر میں بھی لگا رکھا ہے گملے میں، لیکن اس سے بھی میں استعمال میں لے آؤں گی۔ تو روٹیاں جو ہے خشک، آپ لوگ کیا کرتے ہو خشک روٹیوں کا؟ ایسے ہی شاپر میں ڈال دیتے ہو، یا میں اس طرح سے ایک برتن رکھتی ہوں نا تو اس میں رکھتی جاتی ہوں، تو پھر یہ روٹیاں کافی حد تک نا خشک ہو جاتی ہیں، تو پھر میں انہیں ہوا لگتی رہتی ہے نا، تو پھر میں 2 دن کے بعد جو ہے وہ اسے شاپر میں ڈال کے نا، تو میں نے جہاں پہ دینی ہوتی ہیں میں دے دیتی ہوں اپنے مطلب گھر میں نا، جس نے لے کے جانی ہوتی ہے نا ان کو دے دیتی ہوں میں یہ، تو یہ پھر میرے لیے بڑی آسانی رہتی ہے۔ ادھر ایمان فاطمہ کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ تھوڑی نیکیاں بھی کرنی چاہیے ہمیں زندگی میں، اور آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے تو ڈیلی اس کی کوئی نہ کوئی ایک عدد کام اس سے جو ہے میں ضرور کرواؤں گی، کیونکہ میری دوست نے بتایا ہے، اس کی جو دوست ہے اس کی مما نے بتایا ہے مجھے کہ وہ انہیں بہت زیادہ کچن میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کی جو فرینڈ ہے نا، جو اس کی کلاس فیلو ہے، وہ کچن میں اپنی مما کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، تو وہیں سے پھر میں نے بھی تھوڑا سا اس کو لیا ہاتھوں ہاتھ، اور میں نے بولا کہ آج کے بعد تم بھی نا ایک چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کام میرے ساتھ کچن میں ضرور کرواؤ گی۔ یہاں پہ جو پرندے آتے ہیں نا ہمارے گھر میں، قدرتی طور پہ پرندے آتے ہیں، انہیں مطلب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو ایمان فاطمہ ان کے لیے جو ہے نا کھانے کا انتظام کر رہی ہے۔ یہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پیس روٹی کے جو ہے وہ کر رہی ہے، جو آٹا بچ جاتا ہے نا وہ پھر میں اس طریقے سے کچی پکی روٹی بناتی ہوں، تو پھر وہ ایمان کے حوالے کرتی ہوں، ایمان اس کی پیسز بناتی ہے اور پھر جا کے اپنی پراپر جگہ پہ وہاں جا کے ڈال آتی ہے۔
تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور بچوں کے لیے بڑا ہی یعنی کہ کس طرح سے ان بیچاروں کا ٹائم پاس ہوگا۔ میرا تو مطلب زیادہ تر جو دن کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے یعنی کہ 10 سے لے کے اور آگے ظہر تک تو میں سوتی ہوتی ہوں، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے سارا مینیج کریں گے۔ اسکول بھی ہے ایمان کا، اور آگے جو ہے وہ اسکول بھی ہے، اور بڑی سخت شدید قسم کی دھوپ اور گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت دیں گے ہم سب کو بھی، آپ سب کو بھی، اور روزے انشاءاللہ بہت اچھے گزریں گے۔ تو ایمان فاطمہ یہاں پہ اپنے سارے جتنے بھی کلرز ہیں وہ لے کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کلروں کا بڑا ہی برا اثر ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اگر کرنے شروع ہو جاؤ نا، ان کی بھی چھوٹی موٹی چیزوں کو، بچوں کی